السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید، زنده باشید و همچنین موفق باشید. ما امروز درس 12 را میخوانیم. در این درس ما میآموزیم متن امروز ما پیشرفت میباشد و واژه‌های جدید هم داریم و امروز نکته جدید ما مضارع التزامی منفی میباشد. در درس قبل ما مضارع التزامی خواندیم، ما امروز مضارع التزامی منفی میخوانیم و همچنین مضارع التزامی بودن و داشتن را هم میخوانیم که چجوری از مصدر بودن و داشتن مضارع التزامی را میسازیم. خوب، پیشرفت یعنی پیشرفت کو اردو فارسی میں ہم پیشرفت کہتے ہیں کہ پیشرفت ہو گیا، جدید دور آ گیا، یہ ہم کہتے ہیں. تو پہلے کیسا دور ہوتا تھا، پھر ابھی جو پیشرفت ہوئی ہے، جدید دور آ گیا، اب وہ کیسا ہے. خوب، متن شروع میکنیم. انسان موجودی و کنج کھاؤ و جستجوگر است. کہ کہتے ہیں کہ جو آج کا انسان ہے وہ جستجو میں لگا رہتا ہے، تلاش میں لگا رہتا ہے، کسی نہ کسی معاملے میں الجھا رہتا ہے. او امروز به وسیله فن آوری های جدید میتواند کارهای انجام دهد که در گذشته نمیتوانست. کہتے ہیں کہ وہ آج اپنے فن کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، جدید ترین طریقوں کے ساتھ ایسے کام کو انجام دے دیتا ہے کہ پچھلے دور میں انجام نہیں دے سکتے تھے. در زمان قدیم انسان ها ناچار بودند پیاده به مسافرت بروند. کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں انسان بیچارے ہوتے تھے، ناچار ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، سفر کے لیے پیدل چلتے تھے. یا از حیوانی مانند اسب، شتر، الاغ استفاده کنند و مدت زیادی در راه باشند. کہتے یا تو وہ پیدل چلتے تھے تو یا حیوانوں پر، جیسے گھوڑا ہو گیا، اونٹ ہو گیا اور گدھا وغیرہ ہو گیا، اس سے استفادہ کرتے تھے اور بہت زیادہ دن، مدت، بہت زیادہ زمان، مکان، جو وقت ہے وہ راستے میں گزرتا تھا. اما مگر امروزه با ساختن وسایل پیشرفته مانند هواپیما، قطار و کشتی وغیرہ میتواند در زمان کوتاهی به مقصد برسند. کہتے مگر آج کا موجودہ زمانہ ہے، جو ترقی کی ہے، اس نے پیشرفت کی ہے، جو جدید ترین چیزیں کے ساتھ، جیسے کہ ہوائی جہاز ہو گیا، ریل گاڑی ہو گئی، بڑی بڑی کشتی وغیرہ ہو گئیں، تو وہ اس کے ذریعے جو زیادہ وقت لگتا تھا اس کو تھوڑا کر دیا اور تھوڑی مدت میں، تھوڑے قلیل سے وقت میں وہ اپنے مقصد کی جانب پہنچ سکتا ہے. جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہ جلدی اس میں پہنچ جاتا ہے، جو پہلے اتنے ایام لگتے تھے. خوب، کہتے کہ امروزه ما میتوانیم به وسیله رایانه هر چیزی را که میخواهیم در زمان کوتاهی جستجو کنیم. کہتے کہ آج کے دور میں ہم کمپیوٹر کے ذریعے جس چیز کے بارے میں بھی چاہیں وہ تھوڑے سے قلیل مدت میں ہم تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم تلاش کرنا چاہیں وہ ہم تلاش کر سکتے ہیں. بے صورت کتابی را در یک کتاب خانه بزرگ پیدا کنیم. کہ اتنے بڑے جو لائبریری میں ہم بہت ہی جلدی سے جہاں بھی کتاب رکھی ہو وہ ہم جلدی سے نکال سکتے ہیں. علم و دانش بیاموزیم، اطلاعات را جا بے جا کنیم، خرید فروش نمائیم. کہتے ہیں کہ اسی کمپیوٹر کے ذریعے ہم علم سیکھتے ہیں اور اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں معلومات کرنی ہو تو اسی کے ذریعے ہم 1 منٹ میں کر لیتے ہیں. یا کوئی خریدنا ہو یا بیچنا ہو، وہ اس لیپ ٹاپ و کمپیوٹر کے ذریعے ہم وہ کام جلدی سے انجام دے دیتے ہیں. در این زمان افراد میتوانند با وسایل مختلف الکترونیکی مانند رادیو، تلویزیون، تلفن، رایانه ماهواره با هم ارتباط داشته باشند. کہتے کہ اس زمانے میں جو افراد ہیں
وہ الیکٹرانک چیزوں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ الیکٹرانک کون سی چیزیں؟ ریڈیو ہو گیا، ٹیلی ویژن ہو گئی، موبائل ہو گیا، یہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہو گیا، یا یہ ڈش وغیرہ ہو گیا، تو اس کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں۔ از حال ہم باخبر شوند، ایک دوسرے کے حال احوال سے بھی باخبر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ واز دانش و تجربہ ایک دیگر استفادہ نمایاند، اور ایک دوسرے کے تجربات اور علم سے کیا کرتے ہیں؟ استفادہ کرتے ہیں۔ با استفاده از پست الکترونیک ایمیل نامه های خود را در کوتاه ترین زمان به هر جا که میخواند بفرستند۔ کہتے ہیں کہ جو پوسٹ ہوتی ہے الیکٹرانک پوسٹ، جسے ہم ای میل کہتے ہیں، ای میل یا جی میل کے جو خط، اس پہ ای میل جی میل خط ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑی سی قلیل سی مدت میں جس جگہ بھی بھیجنا ہو ہم بھیج سکتے ہیں۔ در حالی کہ در گذشتے نامه ها را به وسیله کبوتران مخصوص یا اسب سواران ماهر با سختی به و در مدت طولانی به مقصد می رساندند۔ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی 1 منٹ میں ایسا کام ہو جاتا ہے، پچھلے زمانے میں اگر کوئی خط دینا ہو مختلف طریقوں کے ذریعے دیتے تھے، یا تو کبوتر، جو ماہر کبوتر ہوتے تھے جن کو سکھایا ہوا ہوتا تھا، وہ کبوتر کو دے دیتے، وہ جا کر پہنچا آتا، یا گھوڑے سوار کو دے دیتے تھے، وہ جو ہے نا بہت ہی مشکل حالات میں بہت زیادہ وقت لگاتا تھا اور اپنے مقصد جہاں پہ پہنچانا ہوتا تھا وہ پہنچا کے آتا تھا۔ آیا این پیش رفت های مادی به تنهایی برای خوشبختی و سعادت بشر کافی است؟ کہتے کیا یہ جو ترقی، مادی ترقی ہے، کیا انسان کے لیے خوشی اور سعادت کے لیے کافی نہیں ہے یا کافی ہے؟ یا علاوہ بر اینہا انسان به پیش رفت معنوی ہم نیازمند است، کیا اس کے علاوہ یہ تو مادی ہو گئی، کیا معنوی بھی ترقی اس کو ضرورت ہے؟ پاسخ دهید، آپ نے جواب دینا ہے۔ انسان چگونه موجودی است؟ مسافرت در زمان قدیم و حال چه فرقهایی دارد؟ انسان برای رسیدن به خوشبختی و سعادت به چه چیزی نیازمند است؟ امروز به وسیله رایانه چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم؟ واجہ اموسی، جو نئے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان کو اب سیکھیں گے۔ سب سے پہلے پیش رفت کردن، ترقی کرنا، ٹھیک ہے نا، علم ہو، کام ہو، اس میں ترقی کرنا یا ٹھیک ہونا۔ در امتحان کتاب اول نمره 70 گرفتم و در کتاب دوم نمره 90 شد، استاد گفت خوب پیش رفت کردی۔ کہتے کہ پہلی کتاب میں نے 70 نمبر لیے، دوسری کتاب میں نے 90 نمبر لیے۔ استاد نے مجھ سے کہا ہاں جی بہت ترقی کر لی، ماشاءاللہ بہت اچھی ترقی کر لی۔ اگر بچه ها و جوانان خوب درس بخوانند کشورشان پیشرفت میکند۔ پیشرفتہ ترقی اور پیشرفته ترقی یافته جسے کہتے ہیں نا، ترقی یافتہ ممالک کی ترقی یافتہ لوگ۔ در زمان قدیم مردم لباس ها و ظرف ها را با دست میشستند۔ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے اپنے کپڑوں کو اور اپنے برتنوں کو کیا ہاتھ سے دھوتے تھے۔ اما اکنون با وسائل پیش رفته مانند ماشین لباسشویی و ظرفشویی میشویند۔ کہتے ہیں کہ مگر آج ترقی یافتہ چیزیں ہونے جیسا کہ کپڑے دھونے والی مشین ہو گئی یا برتن دھونے والی مشین ہوگی، اس سے جو ہے نا ہم نے ترقی کی ہوئی ہے۔ بعضی از کشورها پیشرفت تعدادی در حال پیشرفت هستند۔ موجود وہ چیز جو جہاں موجود ہوتی ہے، جیسے موجودات چیزهایی که وجود دارند مانند آسمان، زمین، حیوان، انسان، جو چیزیں یہاں پہ موجود ہیں، چاہے آسمان ہو، زمین ہو، حیوان ہو یا انسان وغیرہ ہو۔ کوہ موجود بی جان و درخت موجود جاندار است۔ جو پہاڑ ہوتا ہے وہ بے جان ایک اشیاء ہے، چیز ہے، اور درخت جو ہے نا جاندار جو چیز ہے۔ در جهان موجودات زیادی هستند، زیادی مانند انسان ها، حیوان ها، گیاهان وغیرہ وجود دارند۔ کنجکاو کسی که دوست دارد هر چیز را بداند بفهمد۔ کنجکاو جس طرح کہتے ہیں کہ جو افراد
جسے اچھا لگتا ہو کہ ہر چیز کے بارے میں مجھے پتہ ہو اور میں اس کو سمجھوں، اسے کہتے ہیں کہ یہ کنجکاو ہے. بچه های باهوش بسیار کنجکاو اند و درباره همه چیز از بزرگترها سوال می کنند. جو بچے ٹیلنٹ والے ہوتے ہیں وہ باہوش بسیار کنجکاو، وہ بہت زیادہ جستجو میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہر چیز کے بارے میں اپنے بزرگوں سے سوال کرتے ہیں. کنجکاوی سبب پیشرفت انسان در علم و دانش می شود. پیاده کردن یعنی پیدل کرنا. دیروز در خیابان یک کیف پھول پیدا کردم. ہاں جی، پیادے نہیں، پیدا یعنی کسی چیز کا پیدا کرنا. اچھا، کہتے ہیں کہ کل جو ہے نا میں روڈ سے ایک کیف جو ہے نا پیسوں والا جو والٹ تھا وہ میں نے وہاں سے دیکھا اور پیدا کیا میں نے وہاں سے کے بعد شمار تلفن داخلہ انصاب سے پیدا کردم. کہتے ہیں کہ جیسے میں نے وہ جو پارس تھا پیسوں والا وہ میں نے اٹھایا دیکھا تو میں کیا کیا، اس کے جو مالک کو میں نے کال کی اور اس کو میں نے دے دیا. استاد سوالی پرسید چیز کا جواب اشرا نمیدن اس پاس ایک ساتھ مطالعہ در کتاب خانے جواب بیان پیدا کردم. جستجو کردن تلاش کرنا، تلاش و کوشش برای پیدا کردن چیز یا کسی. پرندگان برای پیدا کردن غذا ہمیں جستجو می کنند. جو پرندے ہوتے ہیں وہ اپنے غذا کھانا کو پیدا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. در اینترنت جستجو کردم تا روایتی درباره مسواک زدن پیدا کنم. جستجوگر کسی کے دوبارہ پیدا کرنے چیز یا سے جستجو کا جو بندہ تلاش و کوشش میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں جستجو ہے. امروز زمان ہاں جی، انسان ہے کنجکاو افراد جستجو کر اند. جو انسان عقل مند ہوتے ہیں، بہت تیز ذہن والے ہوتے ہیں، وہ تلاش کوشش میں ہوتے ہیں. انسان جستجوگر ہمیشہ بے دنبال باسک پرسشای خود هستند. امروزه یعنی آج کے دور میں، زمان و دورانی کے دوران زندگی میکنیم، یعنی آج کے دور میں اسے کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ والا زمان. اچھا جی، مسافرت در گذشته مختلف سخت بود اما امروز با استفاده از ہوائی پیمان آسان است. کہ میں کیا کہتے ہیں کہ پہلے جب ہم سفر کرتے تھے وہ ہمارے لیے بہت سخت ہوتا تھا، مگر آج جو ہے نا ہوا پیما کے ذریعے جب ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے بھیا جاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. امروز بیشتر کارخانے کارشانہ رایان انجامیدن. کہ آج کل جو زیادہ تر مارکیٹوں میں یا آگے پیچھے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے، کمپیوٹر سے استعمال کرتے ہیں. امروز بیشتر کارخانے کارشانہ رایان انجامیدن دیدم. پہلے فناوری در ساخت هواپیما کی اس طرح کشتی بزرگ از فن آوری پیشرفت استفاده می شود. کہتے ہیں کہ ہوائی اڈے، ہوائی جہاز اور کشتی جو بڑی کشتی ہوتی ہے اس کے استفادے کرنے سے فن آوری ہے پیشرفت استفاده می شود. ٹیکنالوجی بہت لگتی ہے، بڑی ٹیکنالوجی لگنے کی وجہ سے یہ چیزوں کا استعمال میں ہم لے سکتے ہیں. مسلمان ها باید در فناوری گوناگون مانند ساختار و جدید پیشرفت کنند. ناچار بیچارے ماشین خراب است، جو کار ہے وہ خراب ہے یا گاڑی خراب ہے، ناچار ہے پیادے یا با تاکسی بھی ادارے بے روام. کہتے بالآخر اب میں کیا کروں، جو کام پہ جانا ہے نا تو اس وجہ سے مجھے جو ہے نا میری کار خراب ہو گئی، مجھے مجبوراً جو ہے نا وہ ٹیکسی پہ جانا پڑا. بخاطر فقیر بودن و خانواده هم از کودکی ناچار بودم همکاری کنم درس بخوانم. مقصد وہیں نتیجہ جہاں پہ پہنچنا ہے، جایی که میخواهید بروید، ایک ہی معنی میں آ رہا ہے. ببخشید مقصد این اتوبوس کجاست؟ این اتوبوس به دمشق میرود. وقتی به مقصد رسیدم کرایه تاکسی را به راننده دادم. به سرعت، جلدی سے. محمد ہمیشہ تکلیف عشرہ به سرعت میں نویزاد. محمد بہت ہی جلدی سے ہی
جو ہے نا اپنے ہوم ورک جلدی سے کرتا ہے۔ اما خواہش لیلا بے آرامی واسطے میں نویسا، ان کی بہن آرام سے اور آہستہ سے لکھتی ہے۔ در مسابقے دو میدانی ہمیں ورزشکاران صورت میں دواند اموختن یاد دلانا کے معنی میں آتا ہے، یا یاد لینا کے معنی میں۔ ما در حال اموختن زبان فارسی ہستیم، ہم زبان فارسی کو سیکھنے کے لیے جو کیا ہیں ما در حال اموختن زبان فارسی ہستیم، کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ اطلاعات صاحب وہیں کسی کے بارے میں معلومات لینا، کسی چیز کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں۔ اطلاعات من دربارے علم پزشکی کی بسیار کم است۔ ڈاکٹر اور جو ڈاکٹر ان کے جو چیزیں ہوتے ہیں انجیکشن وغیرہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے اطلاعات بہت کم ہے، علم بہت کم ہے۔ دشمنان اسلام در خبر ہایشان اطلاعات دروغ و نادرستی به مردم جهان میدهند۔ جا بجا کردن ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا۔ ہوا پہما و کدار مسافران از شہری به شہر دیگر یا از کشوری به کشور دیگر جا بجا می کنند۔ کہتے ہیں کہ بائی ایئر ہو یا ریل گاڑی ہو تو یہ کیا کرتے ہیں، مسافروں کو ایک شہر سے دوسری جگہ یا ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہیں۔ اگر حرف اول وسیبم شیر جا بجا کنیم میشود ریش۔ ماہوارے ایران در فن نوری ماہوار به صورت در حال پیش رفت است۔ ایران میں یہ ڈش وغیرہ یا دوسرے جو ماہوارے ہوتے ہیں اس میں بہت ہی ترقی کر رہا ہے۔ بنا ہوئے ماہوارے را میتوانیم به وسیلہ تلویزیون ببینیم۔ ارتباط یعنی رابطہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، میں ارتباط اور رابطہ کی جمع ہے۔ من بسے نفر از دوستان دوران کودکی ہم ارتباط دارم۔ میں اور 3 نفر جو میرے دوست میں سے ہیں، چھوٹے بچے جب ہوتے تھے تو اس وقت سے ایک دوسرے سے جانتے ہیں، رابطے میں ہیں۔ با یکی از آنها به وسیلہ تلفن ارتباط دارم، ان میں سے ایک کو ہم کال پہ وزٹ کرتے ہیں، ان سے سلام دعا ہے۔ و با 2 نفر دیگر رابطے آمد خانوادگی کے دارم، اور جو باقی 2 افراد ہیں ان کا ہم فیملی کے ساتھ آنا جانا ہے۔ الیکٹرونک ہو گیا، ای میل، جی میل، الیکٹرونک جی میل چیزیں ہوتی ہیں جو۔ فروش گاہ کوثر وسائل مختلف الیکٹرونی مانند رایان رادیو تلویزیون می فروشد۔ جو فروش گاہ کوثر ہے نا تو اس میں جو مختلف الیکٹرونک اشیاء ہیں جیسے کمپیوٹر ہو گیا، ریڈیو ہو گیا، ٹیلی ویژن وغیرہ کیا بیچتے ہیں۔ 3 روز قبل به وسیله پست الکترونیک از حال خانواده‌ام باخبر شدم۔ فرستادن بھیجنے کے معنی میں۔ رساندن چیزی به کسی به وسیله شخص دیگر از راهی دیگر۔ من به مناسبت روز مادر مادی را برای مادرم خریدم و با پست برای ایشان فرستادم۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے برتھ ڈے کے دن کیا کیا ہدیہ کو اپنی ماں کو دیا، ہدیہ میں نے اپنے ماں کے لیے خریدا اور اس کو پوسٹ کے ذریعے ان کو بھیج دیا۔ دیشب دوستم برای ای میل فرستادم و مرا برای جشن ازدواجش دعوت کرد، کہ رات کو میں نے اپنے دوست کو اس کی طرف گیا، میں نے ای میل میں نے بھیجی اس کی طرف، اور اس کو میں نے کیا کیا، اس کی شادی کی مبارکباد دی تھی۔ خصوصی کے بارے میں آتا ہے، خصوصی ایمبولانس مشین مخصوصی جو ایمبولینس ہے وہ کار ٹائپ کی خصوصی کار ٹائپ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بے وسیلے آن بیماران بے بیمارسان بھی برآمد، کہ اس کے ذریعے ہی جو مریض ہوتے ہیں وہ ہوٹل کیا کہتے ہیں ہاسپیٹل میں جاتے ہیں۔ ویلچین مخصوص جا بجا کردن بیماران است۔ ماہر میں ماہر کو اردو فضل ماہر کہتے ہیں۔ مادرم آشپزی ماہر است، میری جو ماں ہے وہ کھانا پکانے میں بہت ہی ماہر ہے۔ وہ غذائے خوش مزے و گوناگونی می پزد، وہ خوش مزے اچھے والے اور مختلف جو ہے نا کھانے پکاتی ہیں۔ خواہرم زینب به نقاشی علاقه دارد، اما در این کار ماهر نیست و میخواد به کلاس نقاشی برود۔ مادی و معنوی، دنیاوی اور دینی جو ہے۔ زندگی انسان 2 بخش دارد، مادی مانند خوردن و خوابیدن، معنوی مانند نماز خواندن و دروغ نگفتن و خدمت به دیگران است،
کہ مادی چیزیں جن میں سے کھانا پینا سونا، اور معنوی چیزوں میں جیسا کہ نماز پڑھنا، جھوٹ نہ بولنا اور دوسروں کی خدمت کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ انسان برائے موفقیت در زندگی ہم بھی پیش رفت مادی نیازات و ہم بھی پیش رفت معنوی نیاز مند جو بندہ فقیر ہوتا ہے، ہمیں انسان بھی لطف کمک خدا نیاز مند ہستند کہ سارے انسان جو ہے نا وہ خداوند متعال کے لطف و کرم کے لیے فقیر ہیں۔ دوستم تصادف کرد و خون زیادی از بدنش رفت و والان به خانه نیاز مند است۔ سعادت اردو فرض میں سعادت بولتے ہیں، خوش بختی سعادت انسان تا داستان پور و سر زیادہ نہیں ہے، اس کہ انسان کے جو سعادت ہے وہ یہ نہیں کہ پیسے اس کے زیادہ ہوں اور مالدار زیادہ ہو۔ سعادت انسان بعلم میں تقوی است، جس شخص کے پاس علم و تقوی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، بڑا ہے۔ پھر ہمیشہ برائے سعادت و خوش بختی من دعا می کرد بے ہمین سبب الان زندگی خوبی دارم۔ واجہ مختلف جو مخالف ہوتے ہیں، دوسرے کے مخالف الفاظ۔ مقصد مبدا امروز در زمان گزشتے، باخبر بی خبر، سعادت بدبختی شکاوت، ماہر بی تجربے اور ناشی، مجبور با اختیار مختار، بے سرعت آہستہ بے کندی، پیدا کردن گم کردن، مادی معنوی، نیاز مند اور بھی نیاز۔ لطف توجہ کرنا ہے آپ نے۔ مان شاید فردہ بے ادارے نارم او دی شب دیر خبید فکر میکنم صبح زود پیدر نشود، شاید برادرم این پیران صورتی را ناپسند داد، دوستم به خاطر بیماری احتمال داره فردا به کلاس نیاید، من امروز به مسافرت میروم، شاید تا ہفتے بعد بار نگردم۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نشان ہے یہ فعل مضارع التزامی منفی کا ہے، جیسا کہ نہ روام پیدا نہ شود، نہ پسندد نہیں آید یا بار نہ گردم، یہ سارے فعل ماضی التزامی منفی ہیں۔ ان کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فعل مضارع التزامی میں بے لگایا تھا، آپ نے یہاں پہ نون لگا دیا، باقی بنا مضارع آگے ہونا چاہیے، اس کے بعد اپنے نشانیاں اپنے لازمی اپنے یہاں پہ ڈالنا ہے تاکہ فعل مضارع التزامی منفی بنے۔ خوردن سے اگر بنے تو خوردن سے نون شروع میں لگائیں، بن جائے گا نہ خور، دا میم لگائیں گے بن جائے گا نہ خورم، نہ خوری نہ خورد۔ اسی طرح برگشتن سے برگرد، برنگردم، برنگردی و برنگردد۔ خوب، مضارع التزامی منفی کہ آپ نے جو نیچے مزد دیا ان کو منفی بنانا ہے۔ جابجا کردن، فرستادن، آموختن، جاب دادن، خواستن، حرف زدن، عقب افتادن، خندیدن، پیشمان شدن اور آخر میں آوردن، ان کا بنانا ہے۔ لطفاً توجہ کرنا ہے۔ ما نباید به دیگران دروغ بگوییم، من دوست ندارم کار هم را دیگر انجام دهد، او نمیتواند وسایل سنگین را بلند کند۔ در مضارع التزامی گاهی به جای منفی کردن فعل قید را به صورت منفی می آورند۔ لطفاً توجہ کرنا ہے آپ نے۔ شاید کتاب در کیف هم باشد، همه پدرها دویست دوست دارند فرزندانشان با ادب باشند، احتمال دارد و برادرم کتاب شهرم را داشته باشد، فکر میکنم خواهرم فرد مهمان داشته باشد۔ فعل های بارا مضارع التزامی از بازار بودن و داشتن هستند، باشد اور داشته باشد یہ سارے جو ہے نا یہ مضارع التزامی کے ہیں۔ اگر بودن اور داشتن سے مصدر بنایا جائے تو بودن سے باشم، باشی باشد، باشیم باشید باشند، اور داشتن سے داشته باشم، داشته باشی، داشته باشد، داشته باشیم و داشته باشند۔ مضارع التزامی منفی میں مصدر داشتن سے نون آپ نے جز اول فعل اضافہ آپ نے کرنا ہے، اور دوسری صورت میں وہ جو ہوگا وہ غلط ہوگا۔ مثلا من شاید خودکار خدمت نہ داشته باشم، من شاید خودکار خدمت داشته نباشم بھی غلط ہو جائے گا، نہ داشته باشم۔ فکر میکنم جواد ماشین نہ داشته باشد، فکر میکنم جواد ماشین داشته نباشد، یہ نباشد غلط ہے، نہ داشته باشد یہ ٹھیک رہے گا۔ اس کو تبدیل کرنا ہے آپ نے۔ ما ہفتے بعد امتحان داریم، مضارع التزامی منفی میں آپ نے چینج کرنا ہے، ما ہفتے بعد امتحان نہ داریم تو وہ لگا دیں گے۔ خانه جواد کوچک بود و زیاد طاقت نداشت، برادرم هوای بارانی برفی را بسیار دوست دارد، ما در کلاس زبان فارسی مجله و روزنامه داشتیم۔ اس کو مکمل کرنا ہے۔ من تصمیم دارم ماشین جدید ڈیش، یعنی
بے خرام کے معنی میں نہ خرام کے معنی میں استعمال ہوگا، منفی اگر لگائیں گے۔ برادران میقات با تلاش بیش صدر مسابقہ شنا ڈیش فیض شدن، یہ آپ نے شمارے 1 2 3 4 آپ نے لگانا ہے، اس کو ہر جگہ پر کرنا ہے۔ اسی تصیب بھی آپ نے کرنا ہے، محمد ہادی دوست دارہ درخانِ اموش کارکرد احتمال دارہ فاطمی و کوس درخان نبودند شما نباید وسائل دیگران بدون اجازت برمی دارید، جوانان باید خوب درس خواندند، دانشجوها لازم از افراد کنجکاوند۔ تو ہمارا یہ آج کا درس کمپلیٹ ہوا، امید کرتے ہیں آپ کو یہ دروس بہت ہی پسند آ رہے ہوں گے۔ کوئی بھی مشکل کوئی بھی مسئلہ پیش ہے تو آپ ہمیں لازمی واٹس ایپ پر بتائیں۔ اسی طرح 3 مہینے کا مکمل فارسی کا کورس پڑھنے کے لیے بھی آپ ہمیں اسی نمبر واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے جو قاری محمد آصف اصفہانی جو میزبان ہے اس کو آپ اجازت دیں۔ خدا حافظ ناصر۔